پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام بندے کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں روزگار دینے کو ترجیح دی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے عین مطابق سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ویژن کے مطابق محکمہ لیبر مین پاور نے سی ایم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا، جس میں سی ایم صاحب کی خصوصی دلچسپی تھی اور ہدایات تھیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام پاکستان میں بلوچستان میں کیا گیا اور بلوچستان نے پاکستان میں اس پروگرام کی لیڈ لی. کوئی بھی کام جو پہلی بار کیا جائے، آپ سب جانتے ہیں اس میں کئی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، ہمیں بھی آئے، لیکن ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ نے بی ٹیفٹا نے اس کا مقابلہ کیا اور تمام مسئلے مسائل کو حل کیے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سی ایم سرفراز بگٹی اور چیف سیکرٹری بلوچستان کا مکمل تعاون تھا. ان کی حوصلہ افزائی تھی کہ ہم آج اس مقصد میں کامیاب ہوئے. الحمدللہ آج سے ہمارے کام ٹریک پر آ گئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے ویزا اور جاب لیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آج سے ہمارے نوجوان بیرون ملک باعزت ملازمت میں بھیجے جائیں گے. بی ٹیفٹا لیبر ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے دن رات ایک کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. بلوچستان کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیرون ملک جا کے نہ صرف اپنا خواب پورا کرنا ہے بلکہ بلوچستان کا نام بھی روشن کرنا ہے. آپ نے نہ صرف اپنا روزگار کرنا ہے، آپ نے جا کے اپنے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بننا ہے. میں دوبارہ سی ایم صاحب کا اور تمام سٹیک ہولڈر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. کہ جب ہم نے یہ خواب دیکھا تھا پہلے دن میں نے ظاہر ہے نہ کسی سے کوئی مشورہ کیا تھا اور نہ کوئی، صرف اپنا ایک ویژن تھا. جب میں سپیچ کر کے آیا، جب میری چیف سیکرٹری بلوچستان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میں نے کوئی بات کر دی ہے، پتہ نہیں یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. تو انہوں نے کہا سر فکر نہیں کریں، ہو جائے گا، ہم راستہ نکال لیں گے. اور آج اللہ کا فضل ہے، بہت چھوٹا سا پودا ہے، انشاءاللہ ایک تناور درخت بنے گا. اور یہ 30,000 تک تو ہمارا 5 سال کا پلان ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب آنے والی حکومتیں ہوں گی اور اس کے آنے والی حکومتیں، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بلوچستان میں یہ تعداد جو ہے بہت آگے تک چلی جائے گی. اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ وہ سوچ صرف یہ تھی کہ بلوچستان کا نوجوان جو کہ بے روزگار بھی ہے، یوتھ سے ڈس انٹیگریٹ بھی ہے، اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریٹ بھی ہے، اور پریشان بھی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے روزگار کا موقع دیکھ سکے. نہ یہاں پر کوئی انڈسٹریز ہے، نہ یہاں پر کوئی کارخانے لگے ہوئے ہیں، نہ زمینداری کے لیے بھی ماں سوائے ایک ڈویژن کے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں یہ سوچ آئی کہ کیوں نہ پوری دنیا کو، جہاں پر اسکل لیبر کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو لوگ چاہیے، پوری دنیا کو یوتھ چاہیے، اور وہی یوتھ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو اس اسٹرینتھ کو ہم نے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس طرح ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے، سیکرٹری لیبر اینڈ مین پاور نے، خصوصی طور پہ ایڈوائزر آن لیبر اینڈ مین پاور بابا غلام رسول عمرانی صاحب نے، اور طارق مینگل صاحب نے. میں تھوڑا تم سے خفا بھی ہوں کہ وہ جو ٹائم لائنز تھیں، آئی انڈرسٹینڈ، جس طرح ظفر قادر صاحب نے کہا بڑا مشکل کام تھا. پہلا سٹیپ ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو اس کے لیے انیشیلی پتہ نہیں ہوتا کتنی مشکلات ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کتنی مشکلات تھیں، لیکن دیٹس وائی آئی چوز یو. اور جس دن میں نے آپ کو چنا تھا، اس دن کی داستان آپ کو میں بتاؤں، اس کو میں نے گھر بلایا تھا، آفس نہیں بلایا. کسی سے سنا ادھر سے ادھر سے، پہلے ہم ایک دوسرے کو شاید جانتے بھی نہیں تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ بڑا تگڑا افسر ہے اور یہ وہ ڈوئر ہے. تو میں نے اس کو گھر بلایا، اور گھر بلا کے کہا کہ قانون
قانون کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بچے بھیجنے ہیں باہر, بلوچستان کی یوتھ کو روزگار دینا ہے. جس قانون کو بلڈوز کرنا ہے میرے کھاتے میں بلڈوز کرتے جاؤ, پر یہ کام کر کے دو. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج شاید زیادہ بچے جائیں گے, لیکن چلو یہ سٹارٹ ہے اور میں اس سٹارٹ سے خوش ہوں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ جون از ناؤ دا ڈیڈ لائن. جو فرسٹ بیچ ہے 2300 کا وہ جون کو جانا چاہیے, ورنہ تمہارے جیسے تگڑے افسر لائن میں بہت کھڑے ہیں, تو دے ول ریپلیس یو, اینڈ دس از ہاؤ دا ورلڈ از. So if I am not working, someone will come and replace me. So I have given you the task. میرا فل فیتھ ہے آپ پر, میرا پورا یقین ہے آپ پر. I trust you. You are one of the best, but you have to deliver. اور یہ جون تک ہر صورت میں مجھے یہ 2300 بچے باہر بھیجنے ہیں, اور جون کے بعد تاکہ ہم اگلے سال کی تیاری کریں. اب بچوں کے لیے جو باہر جا رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے فری لنچ. یہ انیشلی تو ہم نے شروع کیا تھا کہ آج حکومت پاکستان ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے آپ کو بھیج رہی ہے باہر. دو مقصد ہیں اس کے, ایک تو روزگار, دوسرا وہ ریمیٹنسز جو پاکستان کو ملنے ہیں, اس سے پاکستان نے ڈالرز کی شکل میں آنا ہے, پاکستان نے اس پہ اسٹرینتھن ہونا ہے, اکانومی نے اسٹرینتھن ہونا ہے, آپ نے اپنی فیملیز کو اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایمبیسڈرز بھی ہیں. جب آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, آپ سب سے پہلے بلوچستان کے ایمبیسڈر ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. آپ جب وہاں پر جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی ایسے کام میں نہیں پڑنا ہے کہ جس سے جو آنے والے آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, قوم کے لوگ ہیں, ان کے لیے آپ وہ دروازے بند کر دیں. آج کتنا دکھ ہوتا ہے کہ گلف میں سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ ہوتے تھے, آج بحیثیت وزیر, وزراء, مشیر, چیف منسٹر, بڑے بڑے بزنس مین, ان کو ویزاز لینے میں تکلیفیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ میں نہیں ہوں, اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پر بیڈ ڈوئنگس کیے ہیں. آپ نے وہ بیڈ ڈوئنگس نہیں کرنی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا آپ کی حکومت نے کہ ہم اپنے یوتھ کو دوبارہ انٹیگریٹ کریں گے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم گڈ گورننس, میرٹوکریسی اس کو پروموٹ کریں, اور یہ سارے پروگرامز پروموٹ کریں جس میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے, جس میں ہمارا آسان شرائط پہ سود کے بغیر قرضہ جات ہیں, اور یہ سب کچھ ہم اپنے پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور پرائیویٹ پارٹنرز جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو انڈکٹ کرنے کا ہماری حکومت بھی شاید یہ کام کر سکتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایفیشنسی زیادہ ہے, اور اگر آپ کی ایفیشنسی کا بھی یہ عالم ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اٹ از سو سلو, تو دس از اگین الارمنگ. سو پلیز, وہ کہتے ہیں نا خوگر ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لے, تو ہم آپ کے خوگر ضرور ہیں, لیکن آپ نے اور محنت کرنی ہے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ ہماری یوتھ کو آپ باقی بلوچستان کی یوتھ کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہاں پر جس دن بچہ بے روزگار ہوتا ہے, پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کے دماغ پہ گھسنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو ریاست مخالف کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں, یہ پروگرامز ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت آپ کو وہ موقع دے گی کہ آپ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگیں کہ جو معصوم لوگوں کو ہماری بلوچ روایات کے منافی جا کے قتل کرتے ہیں, مسافروں کو, ٹیچرز کو, ڈاکٹرز کو, خواتین کو, بچوں کو, عورتوں کو, تو ہم نے اپنی یوتھ کو ان سے نکالنا ہے اور اپنے ساتھ لگانا ہے, گلے لگانا ہے. اس کے لیے یہی پروگرامز ہیں جس میں ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے, اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنا جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کاروبار کا, تاکہ یہ لوگ اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے, تاکہ ہم اپنے نوجوان کو وہ بتا سکیں کہ آپ کی حکومت آپ کے لیے محدود وسائل میں رہنے کے باوجود ہر وہ کام کرے گی جس سے آپ کا بینیفٹ ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی خوبصورت بات آج مجھے یہ نظر آئی کہ تمام بلوچستان سے لوگ یہاں پر بچے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, کوئی کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, یہ وہاں پہ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنیں گے. ظفر قادر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اس بات پر نہیں کہ یہ بچے جا رہے ہیں, اس بات پر کہ آپ نے ہمارے بچے پڑھائے ہیں. پہلا سٹیپ تھا ان کو پڑھانے کا, اس میں آپ کا کردار ہے. اب ان کو برسر روزگار لانے میں آپ کا کردار ہے, تو ہماری تو شاید آنے والی نسلیں بھی آپ کا قرضدار رہیں گی. میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, آنریبل جو ایڈوائزر ہیں, آپ نے اس میں تھوڑا سا اور لیڈ لینی ہے. اور میں ایک بار پھر یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ بائی جون یہ سارے بچے جو ہیں وہ ان کو جانا چاہیے. اور میں نے جب
ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताया कि ये हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कर लोगे? मैंने कहा सर इंशाल्लाह कर लेंगे। और जब मैंने बताया कि मैं 30,000 सोच रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त ज़हूर बुलेदी साहब ने भी कहा ओवर एम्बिशियस है, उन्होंने भी कहा देख लें हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो आज ज़हूर साहब इंशाल्लाह ताला ये दरख्त जो है वो फल देने लग गया है, ये तनावर दरख्त बनेगा और इंशाल्लाह ताला ये फल देगा। मैं आखिर में एक बार फिर नौजवान बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए जा रहे हैं और बाइज़्ज़त तरीके से ही ये रोज़गार कमाइएगा। बिल्कुल ठीक कहा ज़फ़र साहब ने, घर की याद आएगी, होम सिकनेस होगी, लेकिन अगर आप वापस आएंगे तो ये इसका अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी एफर्ट हुई है आपको भेजने के लिए। जब आप वापस आएंगे तो इट इज़ नॉट अ फ्री लंच। अगर आप 5 साल से पहले आते हैं तो फिर हम आप पर जो खर्चा हुआ है वो आपके पेरेंट्स से हम लेंगे, और वो हम आपको इस तरह इजीली नहीं छोड़ेंगे कि आप ऐसे ही जाके हफ्ता महीना लगा के सऊदी अरब एक उम्रा करके वापस आ जाएं और पता चले कि हमारी जो एफ़र्ट थी सब लोगों की वो ज़ाया हो जाए। तो दैट विल नॉट हैपन कि इस तरह का हो, हम नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि आप वहाँ जाकर बहुत मेहनत के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ अपना कारोबार करेंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।